تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کریم کی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت برپا ہونے تک اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسائل کو سمو کر رکھ دیا ہے۔ یہ آیت کوئی عام آیت نہیں ہے۔ اس آیت کی اگر گہرائی میں جائیں تو پروردگار جل مجدہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے نبی، پورے جہان میں جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے، جو کچھ میں نے تخلیق کیا ہے، جس چیز کا میں خالق ہوں، جس چیز کا میں مالک ہوں، جس چیز کو میں نے رانائی بخشی ہے، وہ تمام کے تمام آپ کی وجہ سے میں نے سب کچھ بنایا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ آپ نہ ہوتے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا وجود نہ ہوتا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شمس و قمر نہ ہوتا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو پہاڑ، دریا، سمندر، ندی، نالے نہ ہوتے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں نہ آتا۔ اس لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی، ہم نے آپ کو ہر چیز کے لیے، ہر جہان کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر جن کے لیے، ہر پرند اور درند کے لیے اور تمام کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر اس کائنات پر مبعوث کیا ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں، رحمت کے معنی میں جاؤں، رحمت کی وسعت میں جاؤں تو یہ چیز سامنے آتی ہے۔ تمام مفسرین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ اے نبی اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہیں، کفار کے لیے تو رحمت نہیں ہو سکتے، لہٰذا کفار کے حق میں بد دعا کر دیجئے تاکہ کفار کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے دشمن ملیا میٹ ہو جائیں، آپ کے دشمن مٹ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کیا نکلتا ہے؟ فرمایا کہ میں ہر چیز کے لیے رحمت ہوں، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا، میں کسی پر لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں کسی کو برا کہنے کے لیے نہیں آیا، چاہے یہود و نصارہ ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے دشمن خدا اور دشمن رسول ہوں، لیکن بحیثیت انسان کے اللہ کے پیغمبر ہر چیز کے لیے رحمت ہیں۔ بحیثیت کائنات کے اللہ کے نبی ہر چیز کے لیے رحمت ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو نبی رحمت ہیں، ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے تو رحمت ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تو رحمت ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے رحمت ہیں، نماز پڑھنے اور حج کرنے والوں کے لیے رحمت ہیں، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے تو رحمت ہیں، لیکن جو دشمن رسول ہیں، جو اللہ کے نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کے پیغمبر کی تمام تر صفات کو نہیں مانتے، ان کے لیے رحمت کیسے بن گئے؟ ان کے لیے رحمت دو عالم کس طرح ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے رحمت ہونا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یاد رکھو میرے اس سوال کے جواب میں میں یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ گزشتہ قومیں کس لیے تباہ ہوئیں؟ انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا تھا، نبیوں پر ایمان نہیں لائے تھے، نبیوں کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ جب انہوں نے نبیوں کی نبوت کو نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے عذاب کیا آیا؟ کسی پر ہوا کا عذاب آیا، کسی پر چیخوں کا عذاب آیا، کسی پر بجلی کا عذاب آیا، کسی کو زمین پر دنسا دیا گیا، کسی کو آپس میں ٹکرا کر ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کافروں پر اس لیے رحمت ہے کہ قیامت تک کوئی کافر زمین میں نہیں دنسایا جائے گا، کسی کافر کے اوپر ہوا اور کڑک اور بجلی کا عذاب نہیں لایا جائے گا، اور کافروں پر ایک ساتھ کسی کو موت نہیں دی جائے گی۔ تمام مجموعی طور پر اموات کا سلسلہ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ختم کر دیا ہے۔ اس لیے یہودیوں پر میرے نبی رحمت، عیسائیوں پر میرے نبی رحمت اور مغرب پر
میرے نبی رحمت، اور ہندوؤں پر میرے نبی رحمت، سکھوں پر میرے نبی رحمت۔ آج ہندو اور سکھ کو، یہودی اور نصرانی کو، انگریز اور انگریز نواز کو جو زندگی ملی ہے میرے نبی کی برکت سے، میرے نبی کی رحمت سے، آج جو مغرب یورپ چیخ چیخ کر ٹیکنالوجی کی آوازیں بلند کرتا ہے، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے جتنی سائنسدانی میں ترقی کی، جتنی ٹیکنالوجی میں ترقی کی، اللہ کے نبی کی رحمت کی برکت سے اللہ نے ان کو عقل و دماغ دیا، اس میں ریسرچ کر کر وہ یہاں تک پہنچے۔ اس لیے یہودیوں پر میرے نبی رحمت ہیں، غیر مسلموں پر میرے نبی رحمت ہیں، اور دشمنوں پر میرے نبی رحمت ہیں۔ اور یہاں سے میں آگے جانے کی بھی جسارت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کس کس چیز پر رحمت ہیں۔ اول تو آپ دیکھیں رحمت کا معنی کیا ہے۔ رحمت کے عربی لغت میں کئی سارے معنی آتے ہیں۔ رحمت کا معنی خوشحالی بھی ہے، رحمت کا معنی ترقی بھی ہے، رحمت کا معنی خوشی کی زندگی بھی ہے، رحمت کا معنی کہ جاہل کو علم مل جائے، یہ بھی اللہ کے نبی کی رحمت ہے، اور اندھے کو روشنی مل جائے، یہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے عالم کو علم پر عمل کی توفیق مل جائے، یہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے۔ اور کفار مکہ اور یثرب یعنی مدینہ والوں پر میرے نبی سب سے پہلے رحمت بن کر ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ اس وقت مکہ کے حالات کیا تھے، مدینہ کے حالات کیا تھے؟ یثرب کس کو کہتے ہیں؟ یثرب تو کہتے ہیں بیماریوں کے گڑھ کو، یثرب تو کہتے ہیں بیماریوں کے گھر کو، یثرب تو کہتے ہیں بیماریوں کے انبار کو، یثرب تو کہتے ہیں بیماری اور لاچاری اور غربت، افلاس، تنگ دستی کو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آتے ہیں تو نبی کی رحمت سے مکہ المکرمہ بن جاتا ہے۔ تو میرے نبی جب مدینہ میں قدم رنجہ فرماتے ہیں تو مدینہ المنورہ بن جاتا ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں مکے والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، مدینے والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور کہاں کہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میرے نبی تمام نبیوں کے لیے رحمت بن کر آئے، گزشتہ قوموں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور موجودہ قوموں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت میرے نبی کی رحمت ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی رسالت اور نبوت اور صحیفوں کا آنا اور ان کو نبوت کے لیے منتخب کرنا، یہ سب میرے نبی کی رحمت ہے۔